الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اس سورہ کا نام ہے سورۃ النصر. نصر کے معنی ہوتا ہے مدد کرنا. اس کی پہلی ہی آیت میں نصر اللہ، اللہ کی مدد کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ النصر رکھا گیا. یہ سورہ مدنی ہے اور مدنی دور میں سب سے اخیر میں ذی الحجہ سن 10 ہجری کی 12 تاریخ کو، یعنی 12 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول قرآن مجید کی سب سے آخری سورہ جو نازل ہوئی مکمل وہ سورۃ النصر ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن مجید کی سب سے آخری سورہ جو مکمل نازل ہوئی ہے وہ سورۃ النصر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول تشریق کے درمیانی دن میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. تشریق ذی الحجہ کے مہینے میں 8ویں تاریخ کا نام ہے یوم الترویہ، 9ویں تاریخ کا نام ہے یوم عرفہ، 10ویں تاریخ کا نام ہے یوم النحر، 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ کا نام ہے ایام تشریق. تو 11 12 13 ان تینوں میں درمیانی 12 تاریخ ہے. تو 12 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو یہ سورہ مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منا کے خیمہ میں نازل ہوئے، منا کے میدان میں نازل ہوئے. اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ٹھیک 3 مہینہ پہلے اس سورہ کا نزول ہوا تھا. 90 دن اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے اور پھر اس کے بعد چلے گئے. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون کیا ہے؟ ہر سورہ میں کچھ خصوصی مضامین ہوتے ہیں. اس سورہ میں جو خاص مضمون بیان کیا گیا ہے، ایک تو اللہ کی جانب سے نصرت و مدد کا منا اور اسلام کی کامیابی کے لیے غلبہ عطا ہونا، یعنی فتح میسر ہو جانا. پھر اس نصرت و غلبہ کے نتیجے میں ذمہ داری بنتی ہے کہ انسان تسبیح و تحمید کرے اور اپنی لغزشوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگے. اس سورہ میں ایک خاص چیز یہ بیان کی گئی ہے جس پر اکثر و بیشتر لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی.
صحابہ کرام کے بتانے سے اب لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے اکثر و بیشتر صحابہ کرام کو اس سورہ کا سیدھا سیدھا مفہوم معلوم تھا، لیکن جو خاص مفہوم تھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ مخصوص لوگوں ہی کو معلوم تھا۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا ہے، خلیفہ ثانی، دوسرا خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا ہے۔ تو اپنی مجلس میں جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام کو مشیر کار کے طور پہ رکھا کرتے تھے، وہیں ایک نوخیز لڑکا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی مجلس میں بٹھا کر رکھتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے عمر ابن خطاب سے شکایت کی، عبداللہ ابن عباس جس عمر کے ہیں اس عمر کے تو ہمارے بیٹے بھی ہیں، لیکن ہمارے بیٹے کو اس مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے، عبداللہ ابن عباس کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں سورہ نصر کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اور وہ صحابہ کون ہیں؟ بدری صحابہ، جو صحابہ بدر میں شریک تھے ان میں سے ایک صحابی نے عمر ابن خطاب کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، تو حضرت عمر ابن خطاب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور جواب دینے کے لیے ایک میٹنگ بلائی، عملی جواب دلایا۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ ان کے پاس بڑا علم اسلام رکھتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کے سامنے، اپنے مجلس کے سامنے عمر ابن خطاب نے ایک بات رکھی، بھئی یہ بتاؤ سورۃ النصر کا مفہوم بتاؤ۔ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے کہا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اللہ کی مدد مل جائے اور غلبہ ہو جائے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام میں لوگ جھوک در جھوک داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل زیادہ کرنی چاہیے اور مغفرت کی بھیک مانگنی چاہیے۔ اور کسی سے پوچھا وہی جواب، اور کسی سے پوچھا وہی جواب۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا اس سورہ کا مفہوم تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس سورہ کے مفہوم یہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ جہاں تک عبداللہ ابن عباس کی نظر پڑی تھی وہاں بڑے بڑے صحابہ کرام کی نظر نہیں گئی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح بھی نصیب ہو گیا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام کا غلبہ ہو گیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ اس سورہ میں اس کا اشارہ دیا گیا، میرا بھی خیال یہی ہے۔ غور کیجئے گا، ایک نوجوان صحابی، کم عمر کا صحابی، ان کو عمر ابن خطاب کی مجلس میں جگہ صرف اس لیے مل رہی ہے کہ وہ قرآن کا مفسر ہے، وہ قرآن کا عالم ہے، وہ قرآن کا جانکار ہے، قرآن کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جہاں بیٹھے ہیں وہاں قرآن کے عالم کو، جو عمر میں اگرچہ کم تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کو حضرت عمر ابن خطاب اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، جس سے قرآن کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، جس کا قرآن سے لگاؤ ہوتا ہے، جو قرآن کے معنی مطلب کو سمجھتا ہے، دوسرے عالموں کے مقابلے میں اس کا درجہ عمر ابن خطاب کی نگاہ میں بڑا تھا۔ تبھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ عمر کم ہے، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ مفہوم کیا ہوا؟ اس سورہ میں وفات رسول اللہ کی خبر دی گئی۔ ظاہری مفہوم کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو
حکمت کی باتیں پنہا ہوتی ہیں وہ کچھ اور بات ہوتی ہے. تو ظاہر بی کی نگاہ ظاہر پہ پڑتی ہے، اور جو انسان حقیقت شناس ہوتا ہے وہ حقیقت کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی مفہوم سمجھ رہے تھے جو مفہوم حضرت عبداللہ ابن عباس نے سمجھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا درجہ بڑھایا بڑے بڑے صحابہ کرام کے سامنے، اپنی مجلس میں کم عمر صحابی کو رکھ کر یہ بتایا کہ قرآن سے جس کا رشتہ جڑ جاتا ہے اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے. اب آئیے تفسیر کی طرف. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے دو ترجمہ کیا گیا ہے. اکثر و بیشتر نے ایک ترجمہ کیا ہے، لیکن میں جس ترجمے کو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں میں اسی کی وضاحت کروں گا. عام طور سے ترجمہ قرآن میں لکھا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت کی دعا کیجئے، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، مستقبل کا تذکرہ کیا گیا اور لوگوں نے مراد لیا فتح سے مراد فتح مکہ. اکثر و بیشتر مفسرین یہی لکھا ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول یہ سورہ حجۃ الوداع کے موقع پر ذی الحجہ کے مہینے میں 12ویں تاریخ کو آخری سورت کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے تو فتح مکہ ہو چکا تھا. سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا، 9 کے بعد 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہو رہی ہے. تو فتح مکہ کے بارے میں تذکرہ کرنا کہ جب اللہ کی مدد آئے اور فتح مکہ ہو جائے تب لوگوں کو دیکھیں گے کہ اس میں لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں. تو آپ اللہ کے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے. اس لیے میری نگاہ میں مناسب ترجمہ یہ ہے، عام طور سے اذا عربی گرامر کے اعتبار سے جب ماضی پر آتا ہے تو اس کا مضارع کا ترجمہ ہوتا ہے، حال اور استقبال کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ماضی ہی کے معنی میں ہوتا ہے. ترجمہ صحیح کیا ہوگا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ بھی ہو چکا. اللہ کی مدد آئے گی اور فتح مکہ ہوگا. ایک ترجمہ ہے جب اللہ کی مدد آ چکی اور فتح مکہ ہو گیا. دونوں فرق ہے، ایک ماضی کا صیغہ ہے ایک مضارع کا صیغہ ہے. تب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. ایسا ترجمہ کیوں ہے کہ بخاری شریف کی کتاب التفسیر سے یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ سب سے اخیر میں جو سورہ نازل ہوئی ہے مکمل سورہ وہ سورۃ النصر ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق وہ ذی الحجہ کے 12ویں تاریخ کو یعنی ایام تشریق کے درمیانی دن میں منی میں سورہ کا نزول ہوا ہے. اللہ کی مدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کب آئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اللہ کی مدد کے بغیر نبی بن نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی مدد آئی اور اس کا فضل شامل حال رہا، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا. قرآن مقدس کی اس آیت کی روشنی میں جو اس سے پہلے سورہ دوحہ میں گزر چکی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا ہر بعد والا دن آپ کے پہلے والے سے بہتر ہے. ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا دنیا کے مقابلے میں آخرت. دنیا پہلے آ چکی ہے
اور آخرت بعد میں آئے گی، تو آخرت دنیا کے مقابلے میں آپ کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ ہر بعد والا دن آپ کے پہلے دن سے بہتر ہے۔ اس کا اگر تجزیاتی مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تنہا تھے، تبلیغ کیا کچھ لوگ ہوئے اور تبلیغ کیا کچھ لوگ ہوئے، گھر کے افراد ہوئے، دوست احباب ہوئے، پھر کچھ باہر کے ہوئے، پھر کچھ باہر کے ہوئے، 13 سالہ مکی دور گزر گیا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام کو اپنے گلے لگاتا، کوئی چھپ کے رہتا، کوئی ظاہر ہو جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ اس کی تمثیل اور مثال بیان کی گئی ہے سورہ فتح کے آخری رکوع میں۔ کَزَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ وہاں تفسیر گزر چکی ہے۔ وہ روز بروز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کی شامل حال ہوتی رہی اور لوگ اسلام سے اپنا رشتہ جوڑتے رہے، یہ مدد ہو گئی۔ اس مدد کا کی انتہائی شکل بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ملی کہ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ سن 6 ہجری میں مکہ المکرمہ کی طرف آپ نے عمرہ کی غرض سے روانگی کی۔ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ سر چھلائے ہوئے ہیں اور بعض لوگ سر کا بال کٹائے ہوئے ہیں۔ شوق تھا، ابھی آپ نے خواب دیکھا، تیاری کر لی اور عمرہ کی غرض سے چلے آئے۔ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے۔ ذہن میں رکھیے گا، گنتی یاد رکھیے گا تو سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ صرف 14 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے روک دیا کہ نہیں، آپ پر پابندی ہے، اب مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بہت ساری شرطیں لگائی گئی۔ کچھ باتیں بڑی آسان سمجھ میں آنے والی تھی، کچھ باتیں سمجھ سے باہر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو گوارا کر لیا۔ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ اس میں یہ بات تھی کہ 10 سالوں تک ہم لوگوں کے درمیان اب لڑائی نہیں ہوگی۔ اس سال آپ واپس چلے آئیے، آئندہ کے لیے بات ہوتی ہے، 10 سالوں تک ہم لوگ آپس میں لڑیں گے نہیں۔ 10 سالوں تک آپ کو دعوت و تبلیغ کی کھلی چھوٹ دی آتی۔ 10 سالوں تک آپ کو یہ اختیار دیا تھا، جس سے بھی دوستی کر لینا چاہے دوستی کر لیجیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک بات جو تھی بڑی عجیب تھی، لیکن اس کا فائدہ بہت تھا۔ وہ بات کیا تھی؟ مدینہ سے کوئی انسان مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن کوئی آدمی مکہ سے مدینہ چلا گیا آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس بات پر بعض صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زوردار انداز میں گفتگو کی، بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق یہ بات ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے ہم حق پر نہیں ہیں، ہمارا دین حق نہیں ہے، آپ حق نہیں ہے، کہا سب کچھ حق ہے۔ پھر کہا اتنا دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بتائیے، کہیں کہیں عمر ابن خطاب جیسے انسان کا ذہن نہیں جاتا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ جو چیز دیکھ رہی تھی، وہاں بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اکثر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں میں ہاں ملا دیا، ٹھیک ہے ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن کچھ صحابہ کرام کو ذرا طیش آیا، اور اس میں حضرت عمر ابن خطاب بھی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زوردار انداز میں احتجاج کیا، جب آپ حق پر ہیں ہمیں اتنا دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے فرمان کے سامنے اور آپ کے کسی عمل کے سامنے
کسی کو لڑنے بھرنے کی ضرورت بھی نہیں. جب آپ نے صلح تسلیم کر لیا تو ان کو تو ماننا ہی تھا. صدیق اکبر سے کہا کہ جو اللہ کے رسول نے کیا بالکل صحیح کیا. ایک ہوتا ماننے کا یہ جذبہ. ہمارے امیر نے جس کام کو کر دیا بالکل صحیح ہے, ہم اسے اپنا ماتھا نہیں لگائیں گے. بہت زیادہ سمجھدار ہونے کے باوجود کبھی کبھی انسان ماتھا لگاتا ہے تو نقصان کر جاتا ہے. عمر ابن خطاب نے کہا, اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. صلح کے دفعات طے ہو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا بھی دیا, حضرت علی نے دستاویز تیار بھی کر دیا. پھر اس کے بعد جب پیشی ہوئی تو کافروں نے کہا, اس میں لکھا من محمد الرسول اللہ, اگر ہم آپ کو رسول مان ہی لیں تو یہ جھمیلا کرنے کی کیا ضرورت ہے, کاٹیے اس کو, لفظ رسول اللہ کاٹیے, من محمد ابن عبداللہ لکھیے کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے, محمد الرسول اللہ کی طرف سے نہیں. اس پر بھی بات صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی یہ کیسا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے کہا ٹھیک کاٹ دو. حضرت علی سے کہا کہ کاٹ دو رسول اللہ کے لفظ کو. انہوں نے کہا میری ضرورت نہیں ہے, میں نہیں کاٹوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دکھاؤ کہاں پر رسول اللہ لکھا ہوا تھا. آپ تو امید ہے پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے. دکھایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ پر قلم چلا دیا. معاملہ ختم ہو گیا. آئندہ سالہ کے اپنا عمرہ کر لیجئے گا. اس سال تو رکاوٹ ڈالی گئی, بڑے جذبات میں تھے, خوش و خرم بھی تھے. اب تو ہم مکہ میں داخل ہو کر کے عمرہ کر لیں گے, بہت بڑی بات ہوگی. لیکن جب رکاوٹ ڈالی گئی تو صحابہ کرام کو تھوڑی تکلیف بھی ہوئی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی بھی رہنا تھا. راضی ہو گئے, واپس ہوئے. راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر الی آخر آیہ. اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کر دی. 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوگا, لیکن صلح حدیبیہ ہی کو قرآن مجید نے کھلی ہوئی کامیابی سے تعبیر کیا ہے. کیوں؟ اب یہاں سے راستہ کھلا. کیا راستہ کھلا؟ آج بھی بہت سے لوگ صلح حدیبیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑا ضبط صلح ہو گیا. در حقیقت وہ انسان حقیقت کو نہیں جانتے ہیں, تب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. کل تک جو کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, آج وہ آپ کو اپنے سامنے بٹھا کر بات کرنے کے لیے تیار ہے. کل تک جو کفار و مشرکین دعوت و تبلیغ کے راستے میں رخنہ اندازی کرتے تھے, آج وہ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. کل تک جو لوگ آپ سے لڑنے بھرنے کے لیے تیار تھے, انہی کی جانب سے بات آ رہی ہے کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی. کل تک جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں سے رشتہ ناتا قطع کر رہے تھے, آج انہیں یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ آپ جس سے چاہے دوستی قائم کرنا, حلیفانہ اور دوستانہ قائم کرنا آپ کر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غنیمت سمجھا اور کہا 10 سال کی مدت بہت بڑی ہوتی ہے. سارے صحابہ نے تبلیغ کی ذمہ داری قبول کی کہ اب رکاوٹ تو نہیں آئے گی, کھل کر تبلیغ کرتے ہیں, رشتہ داریاں بھی قائم کرتے ہیں, دوستی بھی قائم کرتے ہیں, اللہ کے پیغام کو وہاں تک پہنچاتے ہیں. پیغام پہنچایا, نتیجے کے طور پر کامیابی کے جو منازل طے ہوئے ہیں انسان کے تصور سے بالا تر ہے. 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد مان لیجیے فتح مکہ ہوا. سن 6 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد جو مکہ المکرمہ عمرہ کی غرض سے جا رہی تھی کتنی تھی؟ 1400. 1.5 سے پونے 2 یا 2 سال کے بعد اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں دعوت و تبلیغ کرنے کی جو آزادی ملی, حلیفانہ اور دوستانہ رابطے قائم کرنے کے موقع ملے, تو صرف 2 سال میں 1400 افراد سے بڑھ کر صحابہ کرام کی تعداد 10,000 ہو گئی جو فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے. 20 رمضان کو سن 8 ہجری 20 رمضان میں فتح مکہ ہوا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ المکرمہ داخل ہوئے تھے۔ 1.5-2 یا 2 سال پہلے صرف 14 صحابہ۔ دعوت و تبلیغ کا کون سا معیار آپ نے اپنایا، کس طریقے کے طریقہ کار آپ نے اپنایا کہ اضافہ ہوا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر ان کی تعداد 10,000 کے قریب ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے سب لوگ تو فتح مکہ میں نہیں آئیں گے، کچھ تو گھر میں ہوں گے، کچھ عورتیں ہوں گی، مرد ہوں گے، ضعیف ہوں گے، بیمار ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، بچے ہوں گے۔ جو فتح مکہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کی تعداد 10,000۔ کتنا اضافہ اندازہ لگا لیجیے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا، ویسا کارنامہ دنیا کی تاریخ میں ملتا نہیں ہے، اور اسی کا فائدہ ہوا کہ اسلام کو لوگوں نے گلے سے لگانا شروع کیا اور جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو، مخصوص گنتی کے چند افراد کو چھوڑ کر بڑے بڑے محاربین اور مقاتلین، لڑنے والے انسان کے بارے میں کہا سب کی معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ ساتھ میں فرمایا جو اس وقت کے سردار ابو سفیان تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن مل جائے گا، جو آدمی اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امن مل جائے گا، جو آدمی حرم شریف کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن دے دیا جائے گا، جو آدمی اپنے ہتھیار کو گرا دے گا، لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، ان کو بھی امن دیا جائے گا۔ کیا اعلان فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم لوگوں پر کوئی سردنی شرط پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ یہ دل گردہ کی بات ہے۔ کل جس نے آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھری ڈالی تھی وہ بھی سامنے کھڑا ہے۔ کل جن لوگوں نے طائف کے بازار میں آپ کے پیچھے اوباش اور گنڈوں کو لگایا تھا وہ بھی آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ کل جن لوگوں نے آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی تھی، کانٹے بچھائے تھے، تکلیفیں دی تھی، وہ سب کی سب جمع ہے۔ لیکن دعوت و تبلیغ کرنے والا انسان اپنا کلیجہ اتنا بڑا رکھتا ہے کہ جانی دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس معافی کا اعلان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، 10,000 صحابہ۔ سن 9 ہجری میں جنگ تبوک پیش آئی۔ سن 9 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 ہے، یعنی 1 سال کے بعد 30,000 مجاہدین کا اضافہ ہو گیا۔ اور پھر 1 سال کے بعد سن 10 ہجری کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے، تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1,44,000۔ اندازہ لگائیے، سن 6 تک 1,400 تھے، صلح حدیبیہ کرنے کے بعد 10,000 ہو گئے، فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرنے کے نتیجے میں جنگ تبوک کے موقع پر 30,000 ہو گئے۔ پھر دعوت و تبلیغ کا طریقہ اپنایا گیا، روز بروز لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ پہلے اکا دکا کوئی آدمی آتا تھا، اب خاندان کا خاندان، قبیلہ کا قبیلہ، فوج در فوج، جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور حلقہ بگوج اسلام ہو رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ 1,44,000 صحابہ کرام ہوئے۔ اسی کو قرآن نے کیا کہا؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، اور آپ کو فتح مکہ بھی مل گیا، یا مختلف قسم کی کامیابی آپ کو میسر آ گئی، اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا غلبہ کی صورت پورے عرب میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا، صرف 2 سال کی مدت میں۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجہ بڑا رکھا تھا، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، اخلاق فاضلہ کا بہترین ثبوت فراہم کیا تھا۔ انک لعلی خلق عظیم کا جو مقام مرتبہ آپ کو دیا گیا ہے اس کا عملی جامہ پہنایا تھا کہ آپ حسن اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر فائز ہے۔ آپ نے وہ کر کے دکھایا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ انسان تو دوسرا انسان ہے، یہ محمد جسے ہم برا بھلا کہتے ہیں، یہ تو ہمارا خیر خواہ مخلص ہے، وہ ہمیں اپنے رب سے ملانا چاہتے ہیں۔ اسلام لوگوں نے قبول کرنا شروع کیا،
اور بڑی کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اے نبی آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو اب کیا کیجئے گا؟ بڑی اہم بات بیان کی گئی جس پر عام طور سے عمل نہیں ہوتا ہے، نتیجے کے طور پر ہماری دعوتیں ناکام رہتی ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا. کیا کہا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. 3 باتیں ہیں. جب اللہ کی مدد آپ کو مل گئی، اللہ نے فتح و کامرانی آپ کو عطا کر دیا، آپ کے سامنے جوگ در جوگ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. تو عام طور سے جب انسان کسی قسم کی کامیابی کو پا لیتا ہے تو کالر اٹھا کے جھومتا پھرتا رہتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا رہتا ہے کہ ہم نے ایسا کر دیا، یہ ہاتھی مارا اور دانت توڑا، اس قسم کے اعمال ہم نے بجا لائے. آج مذہبی جماعت بھی، سیاسی جماعت بھی اسی قسم میں کام کرتی ہے. اگر کسی کی طرح سے کتاب و سنت کا بول بالا ہو گیا، انسان اسی کا پرچارک بنتا، ہم نے یہ کر دیا تو یہ کر دیا اور یہ کر دیا. پھر اس کی نمائش بھی ہوتی ہے. دنیا داری کے اعتبار سے دیکھیں گے، سیاسی لیڈروں کا تھوڑا موڑا کام کر دیا تو بہت سارے جشن منائے جاتے، جلوس نکالے جاتے. اس کے مقابلے میں اسلام نے کیا سکھلایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے کر آپ کے ذریعے سے قیامت تک کی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارے ذریعے سے دین کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو اپنی بڑائی کا اظہار نہ کرنا، بلکہ تم اپنی خامیز میں تلاش کرنا، کوتاہی تلاش کرنا، اور اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی تسبیح و تحلیل بھی کرنا، تحمید و بزرگی بیان کرنا، اور ساتھ ساتھ مغفرت کی دعا بھی کرنا. کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اے نبی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے. حمد بھی بیان کیجیے اور تسبیح بیان کیجیے. حمد بیان کرنا الحمدللہ کہنا، تسبیح بیان کرنا سبحان اللہ کہنا. واستغفروا، اس سے مغفرت کی بھیک مانگے، مغفرت کے سوال کیجیے. استغفر اللہ کہنا یعنی الحمدللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، استغفر اللہ کہیے. کب؟ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اس میں آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تو اپنا کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مانیے. یہی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے. اللہ نے چنا ہے تب آپ اللہ کے نبی ہوئے. پھر اللہ کے نبی ہونے کے بعد بھی آپ کے ذریعے سارا کام ہو جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیے اور بعض النبیوں کی تاریخ پڑھیے کہ جن کے کوششوں کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان لانے والا نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ زندگی میں 40-42 یا 80-82 آدمی زیادہ ایمان لانے والے تھے. بعض نبی کل میدان محشر میں آئیں گے، ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں آپ کے پاس تو بڑی جماعت ہے، بڑی تعداد ہے. آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج، جماعت در جماعت اسلام قبول کر رہے، قبیلہ در قبیلہ، خاندان در خاندان، علاقہ در علاقہ اسلام قبول کر رہا ہے. اس پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ فسبح، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے، سبحان اللہ کہیے. اس کا 2 مفہوم ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے اہل عرب کسی بھی تعجب خیز بات کو سننے کے بعد سبحان اللہ کہتے ہیں. دوسری بات تسبیح، انسان اپنی جانب سے اللہ کی تسبیح بیان کر کے یہ ثبوت فراہم کر سکتا ہے ہم سے لغزشیں ہو سکتی ہے، اللہ تو بالکل پاک ہے، تیرے لیے تسبیح ہے. اگر ہم وقتی طور سے طائف کے بازار میں ستائے گئے اس میں تیری مصلحت ہے. اگر مکہ کی سرزمین پر ہمارے کندھوں پر اجری رکھی گئی اس میں بھی تیری مصلحت ہے. پھر مختلف مقامات پر تیری جانب سے نصرت و حمایت کا معاملہ ہوا اس میں بھی تیری مصلحت ہے.
جنگ بدر میں 313 کی تعداد ہونے کے باوجود تو نے 1000 پر غلبہ ادا کر دیا، 79 لوگوں کو تلوار ماروں کے ساتھ میں کامیابی عطا فرما دی، یہ بھی تیرا فضل ہے اور تیری مصلحت ہے۔ جنگ خندق میں، جنگ احد میں، فتح مکہ میں اور وغیرہ ذالک جو تیری جانب سے رحم و کرم ہوا، اللہ تیری پاکی ہے، تیرے ہی لیے پاکی ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ ہماری کوتاہی ہو سکتی تھی، ہم نہیں کامیاب ہو سکتے تھے، ہمارے صحابہ کرام نے کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے وقتی طور سے پریشانی بھی ان کے سامنے آئی ہے۔ جنگ احد کے موقع پر بعض صحابہ کرام سے لغزش ہوئی، بھول ہوئی، چوک ہوئی، نتیجے کے طور پر جیتی ہوئی جنگ ہارنے میں تبدیل ہو گئی۔ کہا الہی ہم کمزور ہیں، ہم سے بھول ہو سکتی ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے اندر لغزش ہو سکتی ہے، سبحان فسبح، تسبیح بیان کی، سبحان اللہ پڑھیے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کیجیے۔ کسی نعمت کے ملنے پر شکر اور تعریف کی جاتی ہے۔ ایک تو شکریہ ہوا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے غلبہ عطا کر دیا۔ دوسرا کیا ہے؟ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہمیں غلبہ نہیں مل سکتا تھا، تو ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے۔ گویا اب سبحان اللہ بھی پڑھیے اور الحمدللہ بھی پڑھیے، اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے مغفرت کی دعا بھی کیجیے، معافی مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی غلطی کی تھی؟ کیوں معافی مانگنے کا حکم دیا گیا؟ ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے جس معیار کا مطالبہ اللہ نے کیا ہو، اس معیار کے مطابق کبھی نہ کبھی انسانی فطرت کے نتیجے میں کوتاہی اگر ہوئی ہو تو اب اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے۔ دوسری بات، آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم آپ کو دیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جب دنیا کے سب سے بڑے داعی مبلغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی داعیانہ کاوشوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے، تو دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے مبلغین ہیں ان کو اور کتنا زیادہ حکم دیا جائے گا۔ وہ آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو تعلیم دی گئی ہے، جو انسان بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اب اگر اس کو وہاں سے جوڑ کے دیکھیں گے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے اور لمبا لمبا قیام کرتے تھے، حتی تورمت قدمہ، لمبا لمبا قیام کرنے اور کھڑا ہونے کے نتیجے میں آپ کے پائے مبارک میں سوجن آیا تھی، پھول جایا کرتا تھا۔ صحابہ میں سے کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ارے آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی ساری خطائیں تو بخش دی گئی، پھر اتنا مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی زیادہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جواب دیا آپ نے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے، اس مقام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں دین میں تبلیغ کرتا ہوں اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی لو لگاتا ہوں۔ جس اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے اس اللہ کی شکر گزاری کے طور پر تہجد گزاری کرتا ہوں۔ کیا حکم دیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے۔ ساتھ میں واستغفر کہا، استغفار کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق اس سورہ کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہو گیا، آپ رکوع اور سجود میں بطور خاص یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ قرآن مقدس کی جو 3 حکم دیا گیا اس آیت میں، اس 3 حکم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنایا، کہا اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور مغفرت کی دعا کیجئے۔ کیا فرمایا؟ سبحانکا، تسبیح بیان کر دیا، ربنا ہمارا رب، اپنے رب کی ذات، بحمدکا، تیرے لیے تعریف ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مطلب کیا ہوا؟ قرآن مجید میں جو قال ہے
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حال ہے. یعنی قرآن مقدس علمی قرآن ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن ہے. قرآن میں جو کچھ کہا گیا، جس سے کرنے کا حکم دیا گیا آپ نے کیا ہے، اور جس سے رکنے کا حکم دیا گیا آپ اس سے رکے ہیں. وہ عملی جامہ پہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا تسبیح بیان کیجئے، سبحان اللہ کہا تحمید بیان کیجئے، الحمدللہ کہا استغفار کیجئے، استغفر اللہ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. آج آدمی تھوڑا سا مقام حاصل کر لیتا ہے تو سمجھتا کیا ہے، ارے میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اب اللہ کی عبادت اس وقت کیجئے جب آپ کو یقین آ جائے. عبادت تو وہ کرے گا جس کو یقین نہیں ہے. ہم کو تو اللہ پہ بڑا یقین ہے، عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسے پیر و مرشد دنیا میں بہت گھومتے ہیں، انہیں یہ آئینہ دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کون پیر و مرشد ہو سکتا ہے. ان کو بھی حکم دیا گیا آپ تسبیح کیجئے، تحلیل کیجئے، تحمید کیجئے، استغفار کیجئے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بخشے بخشائے ہونے کے باوجود روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. بہت بڑی بات ہے. کیوں کہا؟ یہ صرف اس لیے کہا کہ نبی ہونے کے باوجود آپ انسان ہیں. کیا ایسا نہ ہو آپ کہنا شروع کر دیجئے اللہ نہ کرے کہ ہم نے ایسا کیا، میری وجہ سے ایسا ہوا. تو یاد دلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ آئندہ کے لیے، مبلغوں کے لیے، مصلحین کے لیے، داعیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے کہ جو انسان دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے وہ یہ سوچ لے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کی جانب سے توفیق ملی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے موقع ملا ہے. اس موقع غنیمت سمجھنا چاہیے. اگر کسی سے خدمت ہو جاتی ہے اس خدمت پر انہیں اترانا نہیں چاہیے، پھولے نہیں سمانا چاہیے، بلکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انہ کان توابا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے. 2 بات یاد رکھیے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پر توبہ کرنا، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کر لینا. جب لفظ توبہ بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں سے بعد آ جاؤ. ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی جب اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے وہاں مراد کیا ہوتا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا. حدیث میں کیا ہے کہ انسان بنی آدم کے سارے اولاد گناہگار ہے. وخیر الخطائین التوابون، تمام گناہگاروں میں سب سے بہتر گناہگار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا. تواب سے مراد توبہ کرنے والا ہے، لیکن یہاں تواب سے مراد توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اگر کسی قسم کی لغزش ہوئی ہو، ان لغزشوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے ان کوتاہیوں پر، اور جو توفیق ملی ہے، جو موقع ملا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. گویا سورہ نصر کے اندر اللہ نے کامیابی ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح کرنے، تحمید کرنے اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے. ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر تھوڑا موڑا بھی کام ہم سے ہو جاتا ہے تو اسے بڑائی کے اظہار کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اور استغفار بار بار پڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے اور صحیح اعمال کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر